آج کل تقریباً ہر مسجد میں ہی لوگ مانگنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اعلان کر دیں گے نماز ختم ہوگی تو بالکل ایک شور شرابہ باز تو ایسی کسے کہیں کہ ایکسپرٹ ہو گئے اس میں، اور ان کو کوئی جھجک نہیں ہے، اور وہ اعلان کرنے میں بھی کوئی جھجکتے بھی نہیں، اور بہت زور سے وہ اعلان ایک چیختے اعلان کرتے ہیں۔ میں بھی چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہوں تو مارکیٹ میں مسجدوں میں یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، دونوں طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اچھا کوئی ان کو روکتا ہے؟ نمازیوں میں سے کوئی کہے گا یار آپ کیوں روک رہے ہو، آپ کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا مسئلے ہیں نا۔ اچھا جو نہیں روکتا تو پھر اس پر ہی آتا ہے یار آپ لوگ روک بھی نہیں رہے ہو، آپ کو کوئی خادم کو بٹھانا چاہیے، کسی کو بٹھانا چاہیے کوئی اس کو روکے۔ ایک تو یہ موضوع ہو گیا اس میں، اور دوسرا اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، کیا کہیں؟ دیکھیں مساجد جو ہے وہ مانگنے کے لیے یا اپنے گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہیں، تو اپنی ذات کے لیے مسجد میں چندہ مانگنا اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہاں البتہ دینی کام کے لیے چندہ مانگنا وہ جدا بات ہے۔ یوں ہی امام صاحب اعلان کر دیں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے، اس کی مدد کر دیں، تو اس میں بھی حرج نہیں۔ کئی لوگ اس کے اندر پیشہ ور ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ بعض واقعی حاجت مند بھی ہوں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے مسجد کے اندر چندے کا خود اس کا کھڑے ہو کے اعلان کرنے کے لیے، یا اس کو دینے سے متعلق جو منع کیا گیا کہ وہ جناب وہ حاجت مند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حاجت مند ہونے نہ ہونے کے حوالے سے وہ مسجد کے باہر کا بھی یہی حکم ہے کہ جو پیشہ ور ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کا معاملہ ہے کہ ادب مسجد یہ ہے کہ مسجد کے اندر یوں بلند آواز نہ کی جائے، ادب مسجد یہ ہے کہ یوں اپنی ذات کے لیے مسجد میں نہ مانگا جائے، تو یہاں اس چیز سے اسے جو ہے وہ بالکل روکنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو مسجد کا تقدس اور ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں وہ مانگ کر اگر شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بسا اوقات نمازی جو ہے وہ اس کو روک کر شور شرابے کا باعث بنتے ہیں، اور جو پیچھے مسبوق نمازی ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی جو ہے وہ خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں نمازی سب مل کر اس کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں، زیادہ سے زیادہ امام یا مؤذن میں سے کوئی جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ مانگیں، کہ مسجد کے اندر مانگنے کی اجازت نہیں۔ ہاں کوئی واقعی حاجت مند ہے اور پہلے آ کے امام کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہے اور امام صاحب اس کے لیے اعلان کر دیں تو جدا بات ہے۔ بہرحال جو مسجد کا سائل ہے اس کو دینے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے، کہ اس نے مسجد میں مانگ کر یہ انداز جو ہے وہ درست اختیار نہیں کیا۔ جب اس کو اس چیز سے لوگ رکیں گے، اس کو دینے سے رکیں گے، تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یار مسجد میں اعلان کرنے سے اب ملتا کچھ نہیں ہے، تو خود ہی لوگ جو ہے وہ مسجد سے اس معاملے کے اعتبار سے دور ہو جائیں گے کہ جب یہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ملنا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کے اعلان ہم کیوں جو ہے وہ کریں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت ساری، جیسے پیشہ ور کو دینے سے بھی اسی لیے منع کیا گیا کہ جب لوگ اسے نہیں دیں گے تو وہ اپنے اس پیشے سے ہاتھ کھینچ لے گا اور وہ کسی روزگار کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو اس لیے کئی جگہوں کے اوپر گناہوں سے روکنے کے اندر معاشرے کا کردار ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کے اندر جیسا ٹریٹ کرتا ہے ان لوگوں کو ویسا ان کے جو ہے وہ عادتیں بن جاتی، عادتیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے میں یہی تو کفیل صاحب مسئلہ ہے۔ کہا کہ کچھ نے ایک تجربہ کیا کہ 2 بچے لیے، ایک کو چوراہے پر کھڑا کر دیا کہ تم نے بھیک مانگنی، اور دوسرے کو کہا تم نے ٹائر والے کے پاس جا کے محنت کرنی ہے۔ شام کو دونوں فارغ ہوئے تو اس کے پاس 1000 روپے ہے جو چوراہے پہ بھیک مانگنے لگے، اور جو محنت کرنے والا اس کے پاس 200 روپے ہے۔ اب اس کو 200 روپے یا 150 روپے دیہاڑی ملی اور اس کو 1000 روپے۔ تو یہ ایک جگہ نہیں، کئی تجربات کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا معاشرے میں ہی بسا اوقات اس طرف رجحان زیادہ ہے، اور وہ 1000 آدمی ملیں گے تو اس میں چلو 100 بھی دیں گے، 900 مائنس بھی کر دیں تو پھر بھی ایسے افراد جو پیشہ اختیار کر لیتے ہیں ان کی ہمت بڑھتی ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے اگر اتنے منع کر رہے اتنے ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں ایک نماز میں اگر بڑی مسجدیں ہیں 600 نمازی ہیں 500 نمازی ہیں، تو اگر وہاں پہ 20-50 بھی کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ نوجوان ہوتا ہے، کام نہیں ہے یہ وہ نا،
مسجد میں بعض کا تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے. میرا خود ذاتی تجربہ, میں نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ ہم آپ کو کام دیتے ہیں, ہمارے پاس کام 6 مہینے کے لیے, آپ کو ہم کام دیتے ہیں, آپ کو دیہڑی ملے گی جو 1200-1000 روپے جس طرح بھی دیہڑی مزدور کی وہ آپ کو ملے گی, آپ کو ہم کام دیتے ہیں. وہ نظر ہی نہیں آتا, اس کے بعد آدمی بھاگ جاتا ہے کہ اس کو اصل میں کام چاہیے ہی نہیں ہوتا. ایک نماز کے اندر بھی اگر نارمل بھی لوگ کرتے ہیں تو 500-700 روپے اگر کسی کا یوں اس انداز سے بن جاتا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑے گی کام کرنے کی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ معاشرے میں ہم بھی دیکھیں کہ ہم کسی کو کیا آپ ہنر سکھا دیں, یہ آپ کے لیے بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بیکاری نہیں بنانا چاہیے.